ان کے الفاظ تھے کہ آپ کی آواز اس قابل نہیں ہے کہ آپ ریڈیو پاکستان میں انٹرویو ہو سکیں. یہاں آ کر میرے پاس جو سب سے زیادہ چیز تھی وہ فیلیئرز تھے میرے پارٹ پہ. 4 گھنٹے کے بعد اس خاتون نے مجھے دیکھ کے کہا اوہ سوری, مجھے تو انہوں نے اس وقت ہی فون کر کے کہہ دیا تھا کہ آپ کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا, میں آپ کو بتانا بھول گئی. تو میں نے ایک دعا کی تھی اپنے لیے کہ اس کے بعد مجھے یہ سچویشن میرا اللہ کبھی نہ دکھائے. پوری دنیا میں یہی چیز ہے کہ سر فہرست سمجھا جاتا ہے اس شخص کو جس اسکرین کے اوپر آئے. وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں جی آپ نے ہمیں کس بات پہ ریجیکٹ کیا. ہم کہتے ہیں کہ بالکل آپ ہم سے اچھا دکھتے ہیں, لیکن پرابلم یہ آپ کا تلفظ نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ ایسی شخصیات کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی گفتگو نہ صرف ایک علمی حیثیت رکھتی ہوں بلکہ ان کی زندگی سے کچھ پریکٹیکل نالج بھی آپ کو ملے اور آپ اپنی زندگی میں ان اسباق کو استعمال کر کے کامیاب ہو سکیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ پچھلے 7-8 برس سے میڈیا کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ اینکرنگ کی طرف ان کا شوق اور دلچسپی کب اور کیسے ڈیولپ ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 سالوں سے ریڈیو پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں جو کہ ایک بڑی اعلیٰ ترین جگہ ہے کام کرنے کے لیے, وہ بھی ہم ان سے جانیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ بطور کالمسٹ یہ کن ٹاپکس پہ لکھتے ہیں, کیا لکھنا ان کو پسند ہے, اور ایز اے لیکچرر یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کوکب راٹھور صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اینکرنگ اور میڈیا کی فیلڈ کی طرف آنے کا سفر کب اور کیسے شروع کیا؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی بہت شکریہ آپ کا, اور سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا. اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے, لیکن بہت شکریہ کہ آپ نے چانس دیا بات کرنے کا. دیکھیں, ہر انسان کا ایک سٹارٹ ہے اور ہر کام کا ایک سٹارٹ ہے, اور اس سٹارٹ سے پہلے ایک دلچسپی ہوتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2010-11 کی بات ہے. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان لاہور, اور میں جب گریجویشن میں تھا, آئی واز ان گریجویشن, تو میں نے یہ دیکھا کہ گریجویشن کے اندر مجھے اس وقت ابھی پرائیویٹ چینلز جیسے جیو ٹی وی وغیرہ نئے آئے ہوئے تھے, تو اب ان پہ نا کچھ اینکرز کو دیکھ کے, جیسے میر صاحب کو یا کامران خان صاحب کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ انسپائریشن, دے ور مائی انسپائریشن ایٹ دیٹ ٹائم. میں ان کو میمکری کیا کرتا تھا, ہم لوگ انسٹیٹیوٹس میں اس طرح بات کیا کرتے تھے. اور اس سے اگر ہم تھوڑا سا بیک چلے جائیں تو تقریباً میٹرک سے لے کر اور تقریباً 2010 تک کا میرا ڈیبیٹنگ کا ایکسپیرینس تھا. اور جی میں پاکستان کے کمپٹیشن پاکستان میں بھی جیتا اور پاکستان سے باہر بھی جا کے جیتا جو ڈیبیٹنگ کمپٹیشنس تھے. اچھا, اب ہوا یہ کہ اس کے بعد ایک شوق تھا کہ یار ہم بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بات کریں جیسا یہ لوگ بات کر سکتے ہیں. لیکن تب بہت سے ٹیبوز تھے. یہ تھے کہ آپ کے لیے کچھ اسپیسیفک چیزیں ضرورت ہوتی تھیں جن کے بعد آپ انڈسٹری میں آ سکتے تھے. وہاں سے یہ شوق شروع ہوا, اور پھر 2014 کی اینڈ پہ پاکستان میں ایک پرائیویٹ چینل لاہور میں سٹارٹ ہوا. ان کے آغاز سے وہ نئی بات گروپ بڑا گروپ تھا, ہے بھی ابھی, وہاں سے ان کا چینل سے سٹارٹ ہوا. اور ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ڈوئنگ مائی لا, میں گریجویشن لا میں کر رہا تھا LLB. وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا, پھر پروگرام اینکرنگ اور نیوز اینکرنگ, پھر یہ سلسلہ اس طرح سٹارٹ ہوا. سر ریڈیو پاکستان آپ نے کب جوائن کیا اور وہ سارا ایکسپیرینس سفر آپ کا کیسا رہا؟ اچھا, یہ نا بڑی زبردست آپ نے بات کی, کیونکہ لائف از ناٹ اے پیس آف کیک دیٹ یو ول انجوائے اٹ ایوری سنڈے اور منڈے. اسٹارٹ میں یہ ہوا کہ جس وقت میں اسکرین تک پہنچ گیا, کامیاب ہو گیا اسکرین پہ پہنچنے کے لیے, اسکرین پہ پہنچ گیا, تو اس کے بعد میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ شوق پہلے ہی سے تھا, تو تب ریڈیو 2010 میں بہت ان تھا. اور پھر یہ 2005 کے بعد ایک دم جو پاکستان ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف گیا, چینلز آئے جس میں ہر ایک بزنس مین نے چینلز بنانے شروع کر دیے اپنے, تاکہ وہ ٹیلی ویژن چینلز بنائیں. تو میں کچھ ریڈیو اسٹیشنز پہ جا کے کام کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ میں یہاں پہ اپنے آپ کی پریکٹس کروں. تو ایک مرتبہ اٹ از دا پارٹ آف فن کہ ایک مرتبہ ایک دوست کو جو ریڈیو پاکستان سے منسلک تھے میرے, ان کو میں نے کہا کہ یار دیکھیں میں نے بھی پنجابی کا ایک پروگرام میں کر رہا ہوں ایک پرائیویٹ چینل کے اوپر, اور ایک پرائیویٹ چینل کے اوپر میں نے اردو میں بھی پروگرام سٹارٹ کیا. تو
اگر مجھے آپ ریڈیو پاکستان کا موقع دے دیں تو وداؤٹ اینی شائنس اور بڑا میں کلیئر کٹ بات کروں گا تو ان کے الفاظ تھے کہ آپ کی آواز اس قابل نہیں ہے کہ آپ ریڈیو پاکستان میں انٹر بھی ہو سکیں. اچھا وہ انہوں نے مذاق میں کہی یا سیریس میں کہی, یہ بات میں نے ان سے پھر پوچھی نہیں پلٹ کے, کیونکہ اس نے میری ایگو ہرٹ کی اس بات نے. میں بڑا ویل اسپوکن اینڈ اسپوکن ود براڈلی کہ اس بات نے مجھے میری ایگو ہرٹ کر دی. میں خاموش ہو گیا اور اس کے بعد میری اسٹرگل الیکٹرانک میڈیا میں چل پڑی. کالمز میں نے لکھنے شروع کیے, پھر غالباً 500-700 کالمز میرے پبلشڈ ہوئے. ماشاءاللہ. اس کے بعد جا کے آگے میں نے جس وقت دوبارہ تیاری کر کے, یہ ایک چیز ہے, میں اپنے آپ کو تیار کیا, اپنے ووکلز مینیج کیے, اور جب میں ریڈیو پاکستان میں گیا تو تقریباً 3-3.5 سال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, لیکن میرے خیال میں پہلی بار کوئی ایسا ینگسٹر تھا جو بی کیٹیگری سے ڈبل اے کیٹیگری میں 1-1.5 سال کے اندر اور اب ان کی انشاءاللہ OSP میں بہت جلدی ہو جاؤں گا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو کالمز لکھے بے شمار, آپ نے بھی ان کی تعداد بھی بتائی, یہ کن موضوعات پہ زیادہ تر لکھے؟ اچھا, میرا ہمیشہ سے انٹرسٹ کرنٹ افیئرز رہا. نیشنل اینڈ انٹرنیشنل افیئرز میرا ہمیشہ سبجیکٹ رہا, میرا پسند رہا, کیونکہ میرے جو ایم فل تھی وہ میس کمیونیکیشنز میں تھی, لیکن میری پیچھے پہلی جو تعلیم ہے وہ پولیٹیکل سائنس تھی, لا تھا. تو کرنٹ افیئر, اور پھر کیونکہ ابھی میں اینکر بن چکا تھا اور نیوز اینکر بھی رہا, پروگرام اینکر بھی, تو پھر کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہی میں نے سارے ٹاپکس لیے اور کرنٹ افیئر پر ایک بڑا تفصیلاً لکھا. سر میڈیا کے ساتھ آپ وابستہ رہے پچھلے 8 برس سے, ریڈیو پاکستان کے ساتھ 3 برس سے. مجھے یہ بتائیے گا کوئی ایسا وقت تو آیا ہوگا جب کوئی مشکل پیش آئی ہو یا حالات تھوڑے سے ناساز ہوئے ہوں, اس وقت میں, اس مشکل میں, اس بے بسی میں آپ نے کیا کیا؟ اچھا, سب سے پہلے تو علی ایک بات بالکل کلیئر کٹ جان لیں کہ میں نے 100% اسٹرگل سے انڈسٹری میں آیا. میرے پاس جو 2 چیزیں تھیں وہ بھی میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں, اور باقی جو 10 چیزیں نہیں تھیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں جب انڈسٹری میں آیا, ایک ایسا نوجوان جو کہ آزاد کشمیر کے ضلع حویلی فارورڈ کا ہوٹا سے, جو آخری ضلع ہے آزاد کشمیر کا لائن آف کنٹرول کے پاس ہے, وہاں سے آیا ہو, وہاں اس کی فیملی رہتی ہو, اس برادری سے ہو, اور لاہور جیسے بڑے شہر کے اندر میرے پاس سفارش نہیں تھی. یہاں آ کر میرے پاس جو سب سے زیادہ چیز تھی وہ فیلیئرز تھے میرے پارٹ پہ, ریجیکشنز تھیں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نیو ٹی وی پہ آن ایئر ہونے سے پہلے بھی 5 یا 6 میرے پاس ریجیکشنز تھیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد لیکن اس ریجیکشن نے مجھے ایکسپیرینس دیا. پہلی چیز, اب میں نے کام شروع کر دیا. کام شروع کرنے کے بعد ایک وقت بہت اچھی طرح مجھے یاد ہے, اور مجھے ابھی تک میں یہ بات کروں گا, میں یہ بات اس سے پہلے کہیں نہیں کہیں میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. ایک چینل کے اندر میں چلا گیا, چینل کا میں نام ڈسکلوز نہیں کر رہا, ایک چینل کے اندر چلا گیا اور چینل کے ریسیپشن کے اوپر میں نے اپنی CV دی, اور میں واپس آیا اور مجھے دوسرے دن کال آئی کہ آپ آئیں اور اپنا آڈیشن دیں. میں گیا, میں نے آڈیشن دیا, اور آڈیشن دینے کے بعد میں نے اس چینل کے ریسیپشن پر بیٹھ گیا, اور انہوں نے مجھے کہا ہم باہر بتاتے ہیں آپ کو, آپ بیٹھ جائیں. میں چینل کے ریسیپشن پہ بیٹھ گیا. اب میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں جس راٹھور فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, وہ ایک بہت عزت دار ہے, پاکستان اور ہندوستان دونوں میں بڑی عزت ہے فیملی ہے, تو پارٹ آف ایگو ہوتا ہے ہر انسان کے اندر. میں ریسیپشن پہ بیٹھ گیا, تو جو ریسیپشنسٹ لڑکی تھی, خاتون تھی بیٹھی ہوئی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھیں بھی, وہ آپ کو بتاتے ہیں. اچھا, وہاں 1 گھنٹہ گزار, 2 گھنٹے گزرے, 3 گھنٹے گزرے, 4 گھنٹے گزر گئے, میں ریسیپشن کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. تو 4 گھنٹے کے بعد اس خاتون نے مجھے دیکھ کے کہا, اوہ سوری, مجھے تو انہوں نے اس وقت ہی فون کر کے کہہ دیا تھا کہ آپ کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا, میں آپ کو بتانا بھول گئی. اچھا, میں وہاں سے اٹھا اور میں وہاں سے جب باہر نکلا تو میرے پاس بائک تھا, اور میں نے جب ہیلمٹ پہنا اور میں جب نکل رہا تھا اس جگہ سے, تو میں نے ایک دعا کی تھی اپنے لیے کہ اس کے بعد مجھے یہ سچویشن میرا اللہ کبھی نہ دکھائے کہ میں اس قدر بے بس ہو جاؤں کہ کوئی شخص مجھے ریسیپشن پہ 4 گھنٹے بٹھائے اور پھر کہے جی مجھے تو پہلے ٹائم ہی میں کہہ دیا تھا ٹھیک ہے آپ کی ضرورت نہیں ہے, اور میں وہاں پہ بیٹھا رہا اس سے. اور اب یہ یہاں تک بات, مجھے 2 چیزوں کا اعتماد تھا. ایک, مجھے پتا تھا مجھے پاکستان کی کسی بھی اسکرین پہ بٹھا دیں گے, میں اسکرین سے مار نہیں کھاؤں گا. مجھے پتا تھا کہ میرا چہرہ اس کے حوالے سے کمپیٹیبل ہے, آئی نو دیٹ, مجھے پتا تھا, آئی واز ٹرینڈ اباؤٹ دیٹ. دوسری چیز, مجھے پتا تھا کہ اگر میں پراپر الفاظ بولنا شروع کروں گا تو میں پروگرام کے ٹائم کو یا کسی بھی ٹائم کو مینیج کر لوں گا
میں خاموش نہیں ہوں گا, اسکرین کو بلیک آؤٹ نہیں جانے دوں گا. یہ اعتماد صرف تھا, اور جو چیزیں نہیں تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. جی سر. اچھا سر, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ جب لوگ آتے ہیں میڈیا کی فیلڈ میں, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس جو میس کام کر رہے ہیں, ان کے مائنڈ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے اینکر بننا ہے اور ٹیلی ویژن پہ آنا ہے. اور اگر انہیں ان کے ٹیچرز یا ان کے مینٹورز بتائیں کہ بھئی میڈیا کی فیلڈ میں اور بہت سارے شعبے ہیں, تو آپ ان میں بھی آ کے کام کر سکتے ہیں اور زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں, تو وہ اس کو پریفر نہیں کرتے. میں چاہوں گا کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, ایکسپوجر بھی ہے, آپ اس کے اندر موجود ہیں اس وقت, تو آپ انہیں کیا گائیڈ لائن دیں گے؟ اچھا, یہ آپ نے نا ایک بہت زبردست, آئی ریئلی اپریشیٹ دس کوسچن. اچھا, یہ کوسچن کیا ہے؟ یہ کوسچن وہ بیس ہے کہ جب میں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ گرلز اینڈ بوائز وہ پہلا سوال پوچھتے ہیں, ہم نے اینکر بننا ہے. اچھا, جب ماڈلنگ کے لوگوں کو ہم پڑھانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اسکرین پر آنا ہے. اچھا, یہ پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں یہی چیز ہے کہ سر فہرست سمجھا جاتا ہے اس شخص کو جس اسکرین کے اوپر آئے, جبکہ ایسا نہیں ہے. مثلاً اس وقت ہم دونوں سے زیادہ ٹیلنٹڈ وہ شخص ہے جو اس وقت اس کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے. کیوں؟ وہ کیمرے کا فریم وہ بنائے گا جس سے میں خوبصورت نظر آؤں گا. بالکل ایسے. اسی طرح دوسرا کیمرہ مین وہ اسکرین پہ فریم بنائے گا جس سے آپ خوبصورت نظر آئیں گے. اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا یا نہیں کر سکتا تو ہم دونوں بہت بدے آئیں گے. ایسے ہی. اس کے علاوہ میک اپ مین, میک اپ آرٹسٹ ہے, وہ میک اپ کرے گا تو کوئی اسکرین پہ بہتر لگے گا, اگر ڈرامہ انڈسٹری کی یا فلم انڈسٹری کی میں بات کروں. اچھا, اب ینگسٹرز کو کیا پرابلم ہے؟ وہ اینکرنگ کی یا کالم لکھنے کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ان کو وہ نہیں پکڑ پاتے, کیچ ہی نہیں کرنا چاہتے. مثلاً تلفظ پر ہم جب کئی بار آڈیشنز میں ہم دیکھتے ہیں, ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم کسی کو آڈیشن پہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں جی آپ نے ہمیں کس بات پہ ریجیکٹ کیا, ہم آپ سے تو اچھا دکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بالکل آپ ہم سے اچھا دکھتے ہیں, لیکن پرابلم یہ آپ کا تلفظ نہیں ہے. یو آر لیونگ ان پاکستان, اب یو ہیو ٹو اسپیک اردو, اور اگر آپ کو اردو بولنا ہے تو آپ کو تلفظ بھی اردو والا. آپ غلط کو غلط کہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ غلطی بولیں گے جبکہ لفظ غلط ہی ہوگا, آپ لفظ کو لفظ بولیں گے. اب سننے والے جو ہیں, جیسا ریڈیو پاکستان ہے یا پی ٹی وی ہے یا بڑے چینلز, میں جیو کی بات کر رہا ہوں, میں ARY کی بات کروں, سب بڑے جو چینلز ہیں جن کی بیس کراچی سے شروع ہوگی وہ اردو کو بہت زیادہ پکڑیں گے. بالکل. اسی طرح آپ کی املا کی غلطیاں. اب اگر آپ پوچھیں, مجھ سے پوچھیں کہ میں اینکرنگ کے علاوہ کیا بننا چاہوں گا یا کیا میں بننے کی کوشش کر رہا ہوں, تو وہ ڈائریکشن پروڈکشن ہے. کیونکہ نوجوان جتنے بھی میرا انٹرویو سنیں گے آپ کی اس وساطت سے, وہ یہ بات یاد رکھیں کہ انڈسٹری کے اندر میک اپ مین سے لے کر ڈائریکٹر تک ہر بندہ اپنے کام میں پرفیکٹ ہوگا تو آپ کامیاب ہیں. دنیا کے اندر آپ کو بہت مشہور میک اپ آرٹسٹ ہیں جن کو آپ حیران ہو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اف شاہ رخ خان ہیڈ اے میک اپ آرٹسٹ, تو وہ ایسے نہیں ہوگا, وہ دنیا میں بہتر ہوگا تو شاہ رخ خان اس کو اتنا پے کر رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی پاکستانی کوئی بندہ ہے جو ڈائریکشن یا پروڈکشن بہت اچھی جانتا ہے, ابھی ریسنٹلی موویز آ رہی ہیں, میں نے کچھ موویز دیکھی پاکستانی, وہ بہت زبردست کیمرہ ورک ہے ان کا. تو اس لیے بہت سی فیلڈ ہے, ایک میں آپ کو پرابلم ہے تو دوسری سیکھیں پر سیکھ کے جائیں, یہ بات ہے. صحیح. سر, آپ کے اس ساری جرنی میں انسپائریشن کون تھی؟ اچھا, اب یہ ایک ایسا کویسچن ہے جو کہ میرے خیال میں بہت زیادہ پوچھا جانے والا کویسچن ہے, آپ بہت سے لوگوں سے پوچھتے ہیں. اچھا, انسپائریشن بیسک ضروری نہیں ہوتی کہ وہ انڈیویجول ہو, ضروری نہیں ہوتا کہ وہ انسپائریشن کوئی ادارہ ہو. صحیح. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آپ کا ایٹیٹیوڈ, ایک آپ کی اسٹرگل, اور ایک آپ کا نیم برانڈ, وہ آپ کی انسپائریشن بن جاتا ہے. مثلاً میرے نام کے ساتھ جو راٹھور لگا تھا وہ ایک پوری برادری ہے, اور وہ پوری برادری, وہ پورا خطہ, وہ پورا ضلع, وہ میری انسپائریشن تھا جنہوں نے کوکب شہزاد کو کوکب راٹھور اسکرین نیم بنایا. تو وہ میری انسپائریشن تھے, کیونکہ میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ میں اپنے لوگوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کچھ کروں, اور میں نے وہ کیا. تو وہ میری انسپائریشن تھی. اور ڈیفینیٹلی پیرنٹس اور دوست احباب وغیرہ ہوتے ہیں. اچھا سر, جو لوگ ڈائریکشن اور پروڈکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں انہیں کوئی 2-3 سٹیپس بتائیں گے آپ کہ وہ کون سی ڈگری کریں, کیا کریں, کس طرح جوائن کریں؟ اچھا, بہت خوبصورت آپ نے سوال پوچھا. کچھ جو بلیو علی کہ میں پیس آف ڈگری سے زیادہ
एक्सपीरियंस पे यकीन करता हूँ। अब आप पूछेंगे एक्सपीरियंस क्या है, आप पूछेंगे डायरेक्शन का एक्सपीरियंस क्या होगा या प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोग मूवीज़ देखते हैं मूवीज़ एंजॉय करने के लिए, कुछ लोग मूवीज़ देखते हैं उनकी आंख में कुदरती कैमरा फिट होता है और वो कैमरा शॉट्स देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं डायरेक्टर ने क्या सोच के बनाया। किसी भी दुनिया के अंदर आप कोई भी मूवी हॉलीवुड की उठाएं, बॉलीवुड की उठाएं, लॉलीवुड की उठाएं, कहीं से भी आप उठा लें, उसके अंदर एक ही मेन थीम होगा। सही। और वो स्टार्ट से एंड तक वही मेन थीम ट्रैवल करेगा। कुछ भी हो सकता है वो मेन थीम, स्ट्रगल हो सकती है, वो डिग्निटी हो सकती है, वो ऑनर हो सकता है, वो करप्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेन थीम एक ही होगा कि आपने कर क्या रहे हैं। अब डर इसको जिसने, अगर तो आपने खाली एंजॉय करने के लिए मूवी देखने, ठीक है आप एंजॉय करें, पॉपकॉर्न खाएं, ठीक है, लेकिन अगर किसी शख्स ने एक्सपीरियंस लेना है तो कैमरा शॉट देखेगा, डायरेक्शन देखेगा, उसके प्रोडक्शन, उसके काम को देखा, फिर वो आजकल तो देयर नंबर ऑफ टीचर्स और यूट्यूब इज लॉट ऑफ बंडल ऑफ टीचर्स, हैविंग बंडल ऑफ टीचर्स, आप उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें, तो एक्सपीरियंस मैटर करेगा। सर आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन के काम को आप कैसे देखते हैं? देखें, कासिम अली शाह साहिब बजाते खुद एक ब्रांड हैं, और जब ब्रांड होता है ना, ब्रांड को किसी भी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। मैं शाह साहब से मेरी मुलाकात 2015 में हुई थी, और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल स्टार्ट पे, जब 14 में मैं आया और अभी स्ट्रगल स्टार्ट कर रहे थे, तो एक मोटिवेशन के सिलसिले में, लेक्चर के सिलसिले में शाह साहब से मेरी मुलाकात थी। अब इन्हीं का लफ्ज़ है जो कासिम अली शाह फाउंडेशन। बेसिकली जो शख्स अपने मुल्क की फाउंडेशंस बना रहा होता है ना, वो एसेट होता है किसी मुल्क का। जिस तरह शाह साहब अपना वक्त देकर ट्रेन कर रहे हैं नेशन को, मैं इंडिविजुअल, वो एक इंडिविजुअल को ट्रेन करना अलग बात है, नेशन को ट्रेन करना बहुत मुश्किल काम है। वो नेशन को ट्रेन कर रहे हैं, और ये फाउंडेशन पूरी नेशन को, जो पाकिस्तान को बिल्ड करेगा। हाँ, ये बात ठीक है, 10, 15, 20 साल लगेंगे, हमारी कौम को सीखने में इतना वक्त लग जाता है, लेकिन जब ये नेशन बिल्ट आउट होगी, तो जिससे आप लोगों के एजुकेशनल प्लान है, जिससे आप लोगों के बिजनेस प्लान है, जिससे आप लोगों के मोटिवेशनल प्लान्स चल रहे हैं, जिस तरह आप लोग किसी भी फील्ड के लोगों को बुलाते हैं, जो वो इंस्पायर कर रहे होते हैं लोगों को, ये वो चीज़ है जो सदका जारिया है, और इतना बड़ा सदका जारिया है कि जो एक कौम को नहीं, एक पूरे नेशन को बिल्ड करेगा, और ये बहुत बड़ी अप्रिशिएट बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कोकब राठौर साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारा ये इंटरव्यू देखा होगा, जो मीडिया में जाना चाहते हैं, जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, उनको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिसको अगर वो ध्यान से और दिल की आंखों से, दिल के कानों से सुने, तो उनके लिए उसमें बहुत सारा फ़ायदा और विजडम छुपा होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे जल्द ही एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।